ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے محترم دوستوں اور بزرگ بھائیوں، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا. جی اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنی نعمت دی ہے جو پہلی نبی کو امت کو اتنا نہیں دی. ان کو نعمت دیا لیکن آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ ہے. امت سے زیادہ نہیں ہے. ایسا رات نہیں دیا، ایسا دن نہیں دیا، ایسا وقت نہیں دیا جو ان سے جو ہم سے ان کی عبادت زیادہ ہو سکے. ان کی عمر زیادہ دی اللہ تعالیٰ نے اور ہماری عمر اللہ کم دیا ہے، لیکن عبادت کے حساب سے ان میں ہم آگے، ان سے ہم آگے. اگر وہ عبادت ہم کرے تو آگے، اگر عبادت نہ کرے تو ان سے بھی پیچھے. دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. بغیر محنت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایمان ایسی چیز ہے جو بغیر محنت سے، بغیر بولنے سے حاصل نہیں ہوتا. اور ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ایمان والے عملوں کو کرنا پڑے گا. جب لوگ ایمان والے عملوں کو کرے گا تو ان کی ایمان حاصل ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کے اندر قوت آئے گی، طاقت ہوگا. جیسے انسان کے اندر طاقت ہوتا ہے تو ہر کچھ کر لیتا ہے، انسان کے اندر طاقت ہے کچھ نہیں کر سکتا. ہوتا ہے جسم خراب ہے، طبیعت صحیح نہیں. اس لیے لمبے اور وزنی سامان اٹھا نہیں سکتا. وزن سامان کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ طبیعت سے. طبیعت کیا نہیں صحیح. جب طبیعت سے ہوتا ہے تو اٹھا لیتا ہے، یوں اٹھا لیتا ہے کیونکہ ابھی اس کی جسم میں طاقت ہے، قوت ہے. ایمان کے علاوہ انسان نیک عمل نہیں کر سکتا. نیک عمل کرنے کے لیے ایمان کی قوت اور پاور چاہیے، طاقت چاہیے، جس کے علاوہ انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. نہ وہ نماز پڑھ سکتا، نہ وہ روزہ رکھ سکتا، نہ وہ زکات دے سکتا، نہ وہ حج کر سکتا، نہ وہ کوئی نیک عمل کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ ایمان کے اندر قوت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، ایمان کمزور ہے. اس لیے ایمان کو بڑھانا ہے. کمزور ایمان کو کوئی ایمان بڑھانا ہے، قوت لانا ہے ایمان کے اندر. جو اللہ ایک ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہے، اسی کو وہ ایمان لانا ہے، اسی کو استقامت رہنا ہے، جس کو کہتا ہے مومن. استقامت لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں، تقوی مند کہتے ہیں. اور ایمان تب پختہ ہوگا جب آپ کے اندر تقوی ہوگا. تقوی اس کے اندر آئے گا جو آدمی اللہ کو سب سے زیادہ ڈرے گا. اسی آدمی کو، اسی انسان کو تقوی مند کہتا ہے، اسی کو پرہیزگار کہتا ہے، اسی کو متقی کہتا ہے. یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا. اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہتا. اللہ والا ہونے کے لیے بھی خاندان نہیں چاہیے، قبیلہ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، دھن نہیں چاہیے. اللہ والا ہونے کے لیے اللہ کی گوارا ہونا چاہیے.
پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے، تقوی حاصل کرنا چاہیے، تب جا کر اللہ والا ہونا آسان ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ تقوی کی بات ہے، اللہ کے ولی کی کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ خوف کی جو چیز ہے وہ نکالتی ہے اللہ کی خوف دل کے اندر ڈلنے کی وجہ سے ساری دنیا کے خوف اللہ تعالیٰ نکل دیا۔ وہ اکیلا ایک اللہ کی خوف اس کے دل کے اندر بیٹھا ہے کہ ہم ڈرنا ہے تو اللہ کو ڈرنا ہے، ایمان لانا ہے تو اللہ کو بولنا ہے، ڈرنا ہے تو اسی کو ڈرنا ہے، دنیا کی کوئی انسان کوئی چیز کو نہیں ڈرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر سے کور کی دو، ہر چیز کی خوف ڈر نکال دیا، کیونکہ اس کے دل میں صرف اللہ کے ڈر، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ ہر غلط کام چھوڑ دیتا ہے، ہر غلط کام چھوڑ دیتا ہے۔ نماز روزہ حج زکات آدمی کر لیتا ہے، لیکن تقوی حاصل کرنا مشکل ہے۔ تقوی حاصل کرنا، جس کو اللہ کی خوف حاصل ہو گیا، اس کی نماز قبول ہو گیا، اس کے روزہ قبول ہو گیا، اس کے زکات، اس کی ساری اعمال قبول ہو گیا، اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے اس کی ساری گناہ کے کام سے اس نے آپ کو روک دیا۔ اسی لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کو دل کے اندر ایسی بیٹھاؤ، ایسی بیٹھاؤ جو اوپر نیچے جہاں بھی جاؤ اللہ کا نظر آئے، جہاں اللہ ہے کہ جو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، یہ جو کچھ ہے سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، جو اکیلا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اسی کے حکم دنیا کے ہر کونے کونے میں چلے گا، مرنے کی بات بھی ان کی چلے گی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کی چلے گی، حشر میں، صراط میں، میزان میں، ہر جگہ میں ایک اللہ کے حکم میں چلے گا۔ بنانے والا طرح طرح کون ہے؟ اللہ۔ کھلانے والا بھی اللہ ہے، پلانے والا بھی اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی انسان نہ کبھی مدد کیا ہے نہ کر سکتا ہے، نہ کچھ کیا ہے نہ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنی لوگ مل کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر پایا۔ عمر والا تو دیکھ کے آیا، باقی تو پہلی نے بھی دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں نکل رہا، پوری لوگ مکہ کے لوگ نکل گیا آپ کو پکڑنے کے لیے، پکڑ پایا؟ طاقت قوت سب کچھ لگا دیا، جی آنکھ سے دیکھنا، اس آنکھ کے اندر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے رہا کتنا طاقت ہے، کتنا قوت ہے، آنکھ کو دکھانے والا بھی اللہ ہے، جو چیز دیکھنا تھا وہ بھی نہیں دیکھا، اس لیے ایمان لانا اللہ پہ، تب جا کر آپ ایمان والا ہو، اور ایک گواہی دینا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس لیے اللہ کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ میں پورا کرنا، اسی کے اندر کامیابی۔ اس لیے فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہیں کہا اے مسلمان، ایمان والوں کو پکارا، اے ایمان والو، نہیں کہا یا ایھا الانسان، انسان کے اندر کافر سب آ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سیام کو فرض کیا ہے۔ کیا کہہ گیا؟ سیام۔ سیام عربی لفظ ہے، کس کے لفظ ہے؟ عربی۔ ہم لوگ اردو بنگلہ میں کیا بولتا ہے؟ روزہ۔ کیا بولتا ہے؟ روزہ۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ سیام کہتا ہے۔ سیام کس کو کہتے ہیں؟ روزہ۔ سیام تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور سیام کیا ہے؟ سیام یہ صبح صادق سے لے کر صبح صادق سے لے کر صبح یعنی سورج جانے تک، اس درمیان میں کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں سیام۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ سیام۔ یعنی فجر کے اذان سے لے کر مغرب کے اذان تک، فجر سے اذان کے لے کر مغرب کے اذان تک، فجر کی وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب کی وقت شروع ہونے تک، اذان کو مت پکڑو، کوئی مسجد میں باب نہیں دیتا ہے، فجر کی وقت شروع ہونے سے لے کر بتاؤ مغرب کی وقت شروع ہونے تک، اتنا ٹائم
روزہ رکھنا سیام رکھنا اللہ تعالیٰ ہمارے کو فرض کیا، پورا دن نہیں کیا، 24 آورس نہیں کیا، 24 آورس 24 گھنٹہ روزہ رکھنے کہا، اگر یہ کہتا تو کیا ہو جاتا؟ اللہ ہمارے پر کتنے احسان کیا، کرم کیا، رحم کیا، ٹائم دیا، مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک کھاتے رہو پیتے رہو، مغرب سے اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کھاتے رہو پیتے رہو، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانا پینا بند ہے، دیکھو وہی صرف تذکر کرنا، مغرب سے اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کھانا، جو کھانا ہے کھاؤ، حلال چیز، پینا ہے پیو، فجر سے اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانا پینا، اسی کو کہتا ہے سیام، اسی کو کہتا ہے کیا؟ سیام۔ یہ سیام صرف ہمارے پر فرض ہے، اللہ کے فرمان کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے آنے والوں کو پر بھی فرض تھا، اسی لیے تمہارے پر فرض نہیں کہ تم کو اوپر ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، تمہارے آنے والوں کے اوپر بھی فرض تھا تاکہ تم لعلکم تتقون، تم تقوی بن ہو سکو، تم تقوی بن سکو، تم اللہ والا ہو سکو۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ والا ہوگا۔ کس کی قرب حاصل ہوگی؟ اللہ والا۔ روزہ آدمی اس لیے رکھتا ہے سیام کہ اللہ کے حقوق میں سیام رکھتا ہے، روزہ کی حالت میں اسی لیے نہیں کھا رہا انسان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر اسی طریقہ کی یہی صفت یہی ڈر دنیا کی ہر کام میں ہمارے اندر آ جائے، ہم سب سے بڑا متقی ہو جائے گی، کوئی غلط کام ہم سے نہیں ہوگا۔ نماز اسی لیے پڑھنے اللہ کے حکم نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پڑھنا ہی ہے۔ کوئی انسان نماز نہیں سوچ سکتا جیسا روزہ کو نہیں سوچ، کھاتا بھی نہیں ہے کہ لوگ دیکھے گا، اس لیے اپنے گھر میں تالا لگا کے کھائے گا، وہ اس سے پکڑے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ بولتا ہے بندہ میرا تیرا یہی چیز مجھے پسند ہے، میری ڈر کی وجہ سے اللہ رکھا ہے، اگر یہی ڈر کی وجہ سے ہم نماز پڑھیں، یہی ڈر کی وجہ سے ہم زکات دیں، یہی ڈر کی وجہ سے ہم سارے نیک عمل کریں تو اللہ ہمارے پر کتنا خوش ہوگا، کتنا۔ یہی ڈر دنیا کے ہر کونے ہر پل میں ہمیں ہونا چاہیے، جہاں بھی جاؤ اللہ کو ڈرنا ہے، جو بھی نیک عمل کرو اللہ کی کرنا ہے، دنیا کے کوئی انسان کو دکھانے کے لیے نہ، یہی چیز کو فرض کیا، یہ تقوی حاصل کرنا ہے، یہی چیز کو حاصل کرنا ہے۔ سیام کی حالت میں اگر آدمی اللہ کی عبادت کرے، دعا کرے، ذکر اذکار کرے تو ان کی نیک عمل کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں نفل عبادت کی اجر ایک نفل عبادت ایک فرض کی برابر کی درجہ رکھتا ہے، اور ایک فرض 70 فرض کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ افسوس کی بات، رمضان المبارک میں ہماری نمازیں چھوٹ رہا ہے، ہم سے ظہر چھوٹ رہا ہے، عصر چھوٹ رہا ہے، حالانکہ نماز ایمان کی بات ہے، نماز سے اللہ کی قرب حاصل ہو جاتا ہے، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی وہ ایک واحد راستہ ہے، جس کے سامنے ہم کھڑا ہو کے اسی کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ دنیا کی کہاں بھی جاؤ نماز سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، دنیا میں 24 گھنٹہ اللہ نے رکھا ہے، 24 گھنٹہ کے اندر بندہ دنیا کے کونے کونے میں کسی نہ کسی وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، سمجھو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہو رہا ہے۔ یہاں شام دوسرے ملک میں صبح، یہاں رات دوسرے ملک میں کیا ہے صبح، کوئی ملک میں شام ہے، کوئی ملک میں بیکال ہے، کوئی ملک میں رات ختم ہو گیا، آخری وقت ہے، ایسا ہے یا دوسرا ہے؟ بتاؤ دنیا میں کتنا ملک ہے؟ کتنا ملک؟ 206 سال، تقریباً 300 کے قریب پکڑو، 350 اتنی ملک ہے دنیا کے اندر، کتنا ملک میں ہم نہیں کیا؟ پاکستان میں
کتنا ملک گیا، لیکن صحابہ نے اس نماز کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے ہر کونے کونے میں چلا گیا، سبحان اللہ، اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی بندہ چلا گیا، نہیں گیا نہیں گیا گیا جتنا ملک ہے دنیا کے اندر اگر اس کی حساب لگا کیلکولیٹر میں حساب کیا جائے تو دیکھا جائے گا دنیا کے اندر 24 گھنٹے جو اللہ دیا ہے ہمیں 24 گھنٹے میں ہر منٹ میں ہر پل میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع میں کوئی سجدہ میں، کہاں اذان ہو رہا ہے کہاں جماعت ہو رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ایک منٹ بھی خالی نہیں، سبحان اللہ، ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں۔ ایسی نظام اللہ نے بنایا ہے، ایسے نظام اللہ نے بنایا، وہ کس کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ صرف اللہ کی، وہ پانے کے لیے، کس کو پانے کے لیے؟ اللہ کو، تاکہ دنیا میں عبادت کرے، دنیا کی مختصر زندگی ختم کر کے ہمیں عالیشان زندگی گزارنا ہے۔ کیا زندگی گزارنا ہے؟ عالیشان۔ بادشاہ ہونے کے لیے کون نہیں چاہتا؟ ایم ایل اے ایم پی کتنا مشقت کرنا پڑتا ہے، کتنا پاپ اور حسن دینا پڑتا ہے، پیسہ کتنا دینا پڑتا ہے، وہاں کچھ نہیں لگے گا، وہاں صرف نیک عمل رہے گا۔ کیا لگے گا؟ نیک عمل، موٹا سوٹا بھی نہیں چاہیے، موٹا سوٹا بھی نہیں چاہیے، صرف نیک عمل چاہیے۔ دنیا کی ہزاروں طاقت دار کی جو شان اور شوکت ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ شان اور شوکت اللہ تعالیٰ آسمان میں رکھا ہے، جو آپ کے انتظام کے لیے تیار ہے، جو آپ کے لیے ہزاروں فرشتہ آپ کی دیکھ بھال کرے گا، آپ کی سیکورٹی گارڈ رہے گا، وہاں آپ کی بادشاہی چلے گا، وہاں آپ کی حکومت چلے گی، وہاں آپ کی پوری ہر چیز چلے گا۔ دنیا کے مختصر زندگی اگر تکلیف کر کے گزارو تو عالیشان زندگی ملنے والا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو پورا کیا، ہر کام کو کیا کیا؟ پورا کیا، ہر سنت کو ادا کی، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ سب کی گھر مکہ میں تھا لیکن زمین جائیداد سب چھوڑ کے مدینہ چلا گیا۔ سبحان اللہ، ابو بکر مکہ کے مالدار نہیں تھا، وہ سب سے زیادہ مالدار تھا۔ عثمان نہیں تھا رضی اللہ عنہ، عثمان غنی تھا، غنی مال کا غنی تھا، مکہ سے چلا گیا مدینہ میں، گیا نہیں گیا، دوبارہ تو لوٹ کے نہیں آیا، صرف مکہ کے لیے حج کے لیے آیا، آپ کے ساتھ اپنی زمین کو لینے کے لیے تھوڑی آیا جو دے دو بھائی، آپ تو خود ہی نہیں آیا اپنی جائیداد کو دینے کے لیے، اور ہم ہوتا تو لے کر آ جاتا۔ جو چھوڑا دین کے لیے دوبارہ اس کے پاس نہیں آیا، جہاں گیا وہاں اللہ تعالیٰ نے شان اور مان اور عزت بڑھا دی۔ صحابہ کی طرح اگر قربانی ہم کر پائے تو ہماری زندگی بہتر زندگی بنے گا۔ صحابہ ہر چیز سے پہلے اللہ کے حکم کو آگے رکھتا تھا، جب ہی اذان ہوتا تھا نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، آگے پیچھے نہیں کرتا تھا۔ فرض نماز شروع ہوگی کھڑا ہو، آج تک فرض نماز شروع ہوتا ہے سنت پڑھتے پیچھے نفل، اتنا بزرگ آدمی اللہ والا ہے، فرض شروع ہو گیا تو نفل پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ فرض پڑھو، نفل تو پورا دن ہی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ فرض ظہر چلا گیا پڑھ سکتے ہیں، ظہر کا اثر میں پڑھے، جماعت چھوٹ گیا، جماعت کی فضیلت کیوں حدیث میں اتنا بتایا؟ تو اکیلا نماز کی فضیلت بتاتا نا، اور میں ایک آدمی سے 2 آدمی پڑھنا بہتر ہے، 2 آدمی سے 3 آدمی بہتر ہے، اور میں 100 آدمی علیحدہ پڑھنے سے 8 آدمی جماعت کے ساتھ ایک ساتھ میں پڑھنا بہتر ہے۔ جماعت کی فضیلت اتنی کیوں بتایا گیا؟ تاکہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کو اسی چیز کو پسند ہے، اللہ کو اسی چیز کو پسند ہے۔ مکہ میں جب فرض نماز شروع ہو گیا، اقامت شروع ہو گیا، اقامت کے آدھا گھنٹہ پہلے بھی آدھار کی بعد ہی سب لگ جاتا ہے، بولے تو آپ بند کرو آہستہ آہستہ، اقامت شروع ہو گیا بالکل تو آپ بند، کیا ابھی تو آپ بیت اللہ کے تو آپ کوئی معمولی چیز ہے، بولتے بند کیوں؟ ابھی نماز شروع ہوگی، فرض نماز، تراویح چل رہا ہے تو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ تراویح نفل ہے تو آپ بھی نفل ہے، سیم بڑا مسئلہ ہے، لیکن فرض نماز کے ساتھ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں۔ ہم تو فجر میں آकर سنت ہی پڑھتے رہتا ہے، فرض ختم 2 رکعت ختم، ہمارا سنت ختم نہیں ہے، ایک الگ عظمت کرے گا، الگ جمعہ بن جائے گا۔ ہمارے مذہب میں تو دوسری جماعت ہے ہی نہیں،
मालूम है उसको? मालूम नहीं? दूसरी जमात है ही नहीं, दूसरी जमात नहीं कर सकता है। बांग्लादेश पाकिस्तान में दूसरी जमात होता है मस्जिद में, क्योंकि पहले जमात में इतनी वो लोग पाबंद किया, इसी की वजह से किया ना। ये लोग आगे सुन्नत ही पढ़ता हुआ लाइन बत्ती लगाता है सुन्नत नमाज से पहले। भाई अभी सुन्नत कर रहा है, लगाता नहीं लगाता लाल बत्ती। हम तो छोटा बचपन में देखा था, लोग आके जमात इमाम से 5 आदमी सुन्नत पढ़ रहा है 100 आदमी, तो जमात से। इसीलिए भाई नमाज को सही तरह से अदा करना है। तो रोजा तो फर्ज है, लेकिन रमजान मुबारक में नमाज भी क्या है? फर्ज। जोहर फर्ज नहीं है, फर्ज, असर फर्ज नहीं है। फर्ज। अब तो 6 घंटा काम करके थक गया, पूरी असर किया, मगरिब के से पहले उठा, इफ्तार के खलास आ जाए, तो बाकी नमाज कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेगा। तो सहरी खा के सुहर खाया, खलास नींद किया। बोले भाई सहरी खाया तो नमाज कौन पढ़ेगा? इसलिए नमाज में गफलत नहीं होना चाहिए। नमाजी में नमाज में गफलत ही है, समझो ईमान में गफलत, ईमान कमजोर है। दीन में गफलत आएगा, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। नमाज बरकत लाने वाला है, नमाज ही आपको जन्नत में लेने वाला है, नमाज ही आपको गुनाह के काम से बचाने वाला है। वो है नमाज, वो है सलात। तो अल्लाह नमाज को छोड़ के रोजा रखेगा, रोजा को छोड़ के नमाज पढ़ेगा तो नहीं चलेगा। दोनों को अदा करना। साल में 1 महीने रोजा अल्लाह ताला ने दिया, कितना महीना? 1 महीना। उसी महीने में रोजा भी रखना है, नमाज भी पढ़ना। तो जोहर काजा होगा, फजर, फरमाया जो आदमी 5 वक्त नमाज बाजमात के साथ अदा करेगा, अल्लाह ताला उसको बेगैर हिसाब की जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। उसके लिए जन्नत वाजिब है। सुभान अल्लाह। जो आदमी नमाज पढ़ने को जरूरी समझेगा, उसके लिए जन्नत क्या है? वाजिब है। वाजिब है। तो रोजा रखने की बाद सबसे पहले जो अमल करने वो नमाज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नमाज। रोजा रख के नमाज पढ़ना है। रोजा रख के जो नहीं करना वो गिबत नहीं करना। क्या नहीं करना? गिबत नहीं करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा रोजा रखो, सहाबा को की कहा रोजा रखो, और फरमाया जब इफ्तार करो तो मुझसे पूछ के करो। तो रोजा खोलो तो पूछ के करो। अभी इफ्तार के वक्त हुआ, किसके वक्त हुआ? इफ्तार। सुन लो ये मसला अच्छी तरह से। इफ्तार के वक्त हुआ, आप सबके पास आया पूछने के लिए, एक एक करके पूछे अल्लाह कैसे इफ्तार करूं? आपने कहा इफ्तार करो। 2 औरतों ने, 2 लड़की ने, लड़के सहाबी ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं आ सकता तो भेजा घर से, फिर उनकी तरफ से आदमी भेजा। जब आपसे पूछ गया कि हम भी रोजा खोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दफा वो आदमी ने आपको कहा या अल्लाह के रसूल को रोजा खोलते, आपने आगे से फरमाया वो तो रोजा खोल दिया। जिसने रोजा खोला उसको कैसे बताओ रोजा खोलो? उसने तो रोजा खोल दिया, यानी इफ्तार कर लिया। जो इफ्तार कर लिया उसको कैसे बताओ दे दोबारा इफ्तार करो? वो आकर कहने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप लोग इफ्तार कर लिया, इफ्तार नहीं किया। वो आदमी फिर दोबारा गया, अल्लाह के रसूल ने इफ्तार नहीं किया। वो ऐसे इफ्तार किया, जाकर कहो उसको उल्टी करने के लिए, दोनों क्या करने के लिए? एक प्याला लियो उल्टी करने के लिए कहो, देखो इफ्तार किया नहीं किया, खाया नहीं खाया। जब दोनों को कहा, दोनों ने उल्टी किया। क्या किया? उल्टी किया। तो पूरा प्याला खून से भरा हुआ था। आपके बस लेकर आपने कहा यही है उसकी इफ्तार। दोनों ने फलाना आदमी की गिबत किया था, गिबत करने से तो खा लिया। गिबत करना अपने भाई की उस खा ले। मुर्दा भाई की गोश्त खाने के बराबर है। आप सब लोग खा ले, पर अगर वो एक उल्टी ना करता तो इसकी वजह से जहन्नम में जाता। तो रोजा रखने की बात, गिबत करना जायज है नहीं। बात तो कहता रोजा टूटता नहीं है, चलो टूटता तो नहीं है, रोजा हल्का तो हो जाता है। जब तो कुछ नहीं मिलता, सारा दिन सिनेमा देख रहा है, फिल्म देख रहा है, मोबाइल में क्रिकेट खेला देख रहा है,
गेम खेल रहा है, गिबत कर रहा है, लोगों को चुगली भी कर रहा है, तहमत भी लगा रहा है, जितना भी अल्लाह वाला हो कोई फायदा नहीं। इसी चीज से अपने खुद को पाक साफ रखना है। रोजा रखने की बात फाहिशा बेहुदा फलम यरफुस वलम यसफुक नहीं करनी, सारी चीज को छोड़ देना है। सारी चीज को क्या करना है? छोड़ देना। गीबत भी नहीं करना है, चुगली भी नहीं करना, गाली गलौज तो है ही नहीं। अगर ऐसे रोजा रख सकता है, जबान की भी रोजा रखना है, हाथ का भी रोजा रखना है, सिर्फ खाने के नहीं है। ये नहीं खाया रोजा नहीं, लेकिन जबान से तो बोलते रहता है लोगों की बात। वो भाई समझो, समझ में आया? आँख को रोजा रखना है, आँख से बुरी चीज नहीं देखना है। कान को रोजा रखना है, कान से बुरी चीज नहीं सुनना है। जबान को रोजा रखना है, जबान से बुरी बात नहीं बोलना है। हाथ को रोकना है, रोजा रखना है, हाथ से किसी को जुल्म नहीं करना है, ज्यादती नहीं करना, किसी को नहीं मारना है, किसी के माल नहीं छीनना है, चोरी नहीं करना है। पैर को रोजा रखना है, कोई गलत जगह पे नहीं जाना। दिमाग को रोजा रखना है, कोई गलत चीज नहीं सोचना। अगर ऐसी रोजा हम रख सकते हैं तो हमारी रोजा कबूल होगा। ऐसी रोजा रखने से पूरी साल चलना हमारे लिए आसान होगा। इसलिए एक महीना अल्लाह ताला दे रहा है हमारे लिए, वो इम्तिहान की, वो ट्रेनिंग की महीना है, पूरी 11 महीना चलने के लिए। एक महीना अच्छी तरह से तरबियत होगी, सीखेगा हम, 11 महीना अच्छी तरह से चल सकता है। इसीलिए एक महीना दे रहा है अल्लाह ताला साल के अंदर। दिन में रोजा रखना, रात में क़याम में खड़ा हो जाना, इतनी वजह की अमल है जो बाकी 11 महीना में नहीं मिलता। रमजान में एक अलग ही मजा आता है इबादत करने से। वो कैसे आदमी मजा उसको हासिल नहीं हो रहा है, वजह है उसकी ईमान कमजोर है। क्या है? ईमान क्या है? कमजोर है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा शराबी था। कमजोर किससे कहते हैं? देखो, बहुत बड़ा क्या था? उसके बाजी के बेटी था, यानी उसके एक लड़की था। उससे मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत मोहब्बत करता था बेटी को। वो बच्ची फौत हो गई। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में देखा जो वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसके एक सांप उसको पीछा कर रहा है, उसको काटने के लिए। क्या करने के लिए? काटने के लिए। उसको पीछे कर रहा है, पीछा कर रहा है। वो पीछे से भाग रहा है मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, आगे से भाग रहा है। जाकर देखा, जाते जाते देखा एक सादा आदमी। उसने कहा हमको हिफाजत करो। बोलते आप कमजोर है, तुम हिफाजत नहीं कर सकता है, आगे जाओ। आगे गया, आगे गया, आगे गया। उसका बेटी ने उसको देखा, लंबा हो क्या है, बेटी ने हाथ पकड़ लिया। तो जो आस्था है उसको पीछे कर रहा है, वो चला गया। बेटी से पूछ रहा है, बाबा तुम इधर क्या कर रहा है? बेटी बोलता है, बाबा बोलता है मुझे कोई सांप मेरा पीछे कर रहा है, इसलिए मैं आया। बाबा बेटी को तुम ये क्या कर रहे हो? ये खेल रहा है, ये जन्नत की लड़की है, खेल रहा है यहाँ। तो बेटी को कहा, मैंने जब सांप मुझे दवा कर रहा था, पीछा कर रहा था, मैं बकते बकते सामने आते एक आदमी को बोला, सफेद आदमी को, मुझे हिफाजत करो, मुझे बचाओ। वो कहता है मैं कमजोर हूँ। बेटी कहते है, बाबा ये आपकी नेक अमल है। ये क्या है? नेक अमल है। इतनी कमजोर है, आपको सांप से नहीं बचा सकता। तो अभी बाबा बोलता है वो सांप कौन है, मुझे क्यों दावा कर रहा है? बोले वो आपकी बदअमल है, वो आपकी बदअमल है जो आपको जहन्नम की बिल्कुल तरफ लेकर आई। ख्वाब से उठा, ख्वाब देखा, से उठा, दुनिया की हर चीज को छोड़ के अल्लाह की दीवाना अल्लाह की तरफ चला गया। अल्लाह का खालिक वली हो गया। जमाना में हर लोग मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या पढ़ते, ऐसा वाले हो गया, ऐसे अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह उसको खुश हो। इसके नाम है मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह। इसलिए कमजोर ईमान बहुत मुश्किल है। ईमान को क्या करना है? मुख्तार करना है, तब जाकर गीबत से बच सकता है, चुगली से बच सकता है, तब जाकर रोजा हिफाजत होगी। रोजा गुनाहों से बचने की डाल है,
روزہ کو پھاڑ نہیں دینا ہے، بولے پھاڑتا ہے کیسا؟ غیبت کرنے سے. تب جا کر تقوی حاصل ہوگا، تب جا کر ایسی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کیا دے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی پچھلی تمام گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. ایسا روزہ رکھنے کی تیاری انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون تیاری بتاؤ؟ اللہ توفیق عطا فرمائے. اسی لیے سیام کی مسائل جاننا ہے، مسئلہ مسائل کیا کرنا ہے؟ روزہ کی مسئلہ جاننا ہے، مسائل اس کے بارے میں انشاءاللہ روزانہ اصل میں رمضان میں اس کے بارے میں بات بیان ہوتے رہے گی، اب جانتے رہے. روزہ کی حالت میں ایک تو مسئلہ جان لیا آپ لوگ، کیا نہیں کرنا ہے؟ غیبت نہیں کرنا. صرف غیبت ہے، چغلی، تہمت، کینہ، نہیں بغض، زیادتی، ظلم کرنا ہے. فلم دیکھ کے دیکھنا ہے، نہیں موبائل میں گیم دیکھنا ہے، نہیں کیا کرکٹ کھیلا دیکھو، نہیں اور ناٹک سینما دیکھنا ہے. نہیں. چھوڑ کے کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت. کیا کرنا ہے؟ قرآن تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. رمضان وہ معنی جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. اگر رمضان میں قرآن تلاوت نہ کرو تو کون سا معنی کرو؟ رمضان میں قرآن تلاوت کرنا ہے کیونکہ رمضان میں قرآن تلاوت کی سیکھنا ہے، باقی 11 مہینے اس کو پڑھنا ہے. آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سیکھو. وہ بھائی تفسیر پڑھنے کی توقع ہے، بنگلہ تفسیر بیٹھے بیٹھے پورا دن پڑھو، لیکن قرآن تو پڑھو، قرآن سیکھو. افسوس کی بات ہے بیٹھ کے ایک دو گھنٹہ تفسیر کر لیتا ہے بنگلہ میں، قرآن پڑھنا نہیں آتا. جو تفسیر کر رہا ہے اس کی بھی غلطی ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، کیا اردو کراتا وہ بھی. تعجب ہوتا بہت، ایک آدمی کو تو کئی دفعہ میں غلطی پڑھتا مجھے دیکھتے رہا کہ بولا تو بیان کرنے آتا ہے، قرآن صحیح نہیں ہے، پہلے قرآن صحیح کرو. سو غلط پڑھ رہے تو صحیح کرو، پہلا تجوید صحیح نہیں، قرآن صحیح کرو. قرآن بھی مذاق کا چیز ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے جس کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے. ورنہ قرآن آپ کے بارے میں جھگڑا کرے گا، یا اللہ اس نے صحیح طرح سے مجھے نہیں پڑھا، میرا حق ادا نہیں کیا. قرآن جنت میں بھی داخل کرے گا، جہنم میں بھی کرے گا. اس لیے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے. رمضان المبارک میں قرآن کو سیکھنے کے لیے پکا عزم کرے. انشاءاللہ. روزانہ عشاء کے بعد یہاں قرآن کی کلاس ہوگا. کب ہوگا؟ روزانہ عشاء کی بعد. تراویح 9:15 بجے تو ختم ہو جائے گی. یہ کہ جتنا ٹائم لگ رہا ہے، ابھی 7 بجے اگر اذان ہے، 7:15 میں اگر نماز ہے، کتنا میں 7:15 میں اگر نماز شروع ہوگا تو 8:08 بجے تک ختم ہو جائے گا. 9 بجے تک قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر سورہ ناس کی سین تک، بس اتنی کافی. قرآن کی بسم اللہ کی بات سے لے کر قل اعوذ برب الناس کی سین تک، شروع سے لے کر آخر تک، ہماری بیٹا، ہماری لڑکی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہم خود قرآن صحیح طرح سے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. قرآن سیکھنا فرض ہے. قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو. خود سیکھنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے، گھر والوں کو سکھانا ہے. روزانہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوا نہیں، وہ پوچھنا ہے ہم کیا نہیں کیا، وہ خود اس کے اوپر سوچنا ہے. بہت کچھ بولنا آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. مسجد میں قرآن بھرا ہوا قرآن ہے، یہاں ہوا قرآن ہے، مسجد میں یہاں وہاں قرآن ہے، پڑھنے والا نہیں ہے. کہاں؟ افسوس کی بات، ہم مسلمان ہیں، قرآن نہیں پڑھتا. صحابہ قرآن پڑھنے میں مزہ ہی، قرآن پڑھنے میں الگ مزہ ہے. سننے میں تو آپ کو مزہ ملتا ہے، تو پڑھنے کو کیوں نہیں مزہ ملتا؟ اس لیے قرآن کو پڑھنا سیکھو بھائی. قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. کون سیکھے گا بتاؤ؟ انشاءاللہ سیکھے گا. انشاءاللہ بچوں کو سکھائے گا. انشاءاللہ پکا نہیں ہے تو ہر محلہ میں مکتب قائم کرو، مسجدوں میں. بڑا جو ہے رات میں سیکھو. یہاں ماشاءاللہ سیکھ رہا ہے نا، جو سیکھ رہا ہے اس سے پوچھو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اس سے قرآن پڑھنا آتا نہیں آتا ہے. ایسا لوگ ایسے بھی سوچا تھا ہم زندگی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کو پڑھا رہا ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ پڑھائے گا. تم اور ہم کون ہیں؟ اگر ہم کوشش کرے گا پڑھائے گا کون؟ اللہ. لیکن قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھو، تجوید کے ساتھ، سرسری نہیں ہے.
قرآن کو بہتر پڑھنے میں اللہ خوش ہوتا ہے، ترتیل کے ساتھ، تدویر کے ساتھ، حیدر کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اچھے لحاظ سے، اچھے انداز سے قرآن کی حقوق ادا کر کے قرآن پڑھو، قرآن سیکھو۔ اس لیے علم سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ نماز کی کیا علم ہے وہ سیکھنا ہے، رمضان کے روزہ کا کیا علم ہے وہ سیکھنا ہے، کون سا چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کون سا چیز سے روزہ ٹوٹتا نہیں، کس کے اوپر روزہ فرض ہے، کس کے اوپر روزہ فرض نہیں، کیا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پورے حاصل کرنے ہیں اس کے نام کا مسائل علم علماء کے پاس جا کر سیکھنا ہے، پوچھو نہ کہ دیر سے سیکھو۔ آج کل ظاہر لوگ بھی فتویٰ دیتے ہیں، افطار کے انتظام کے بولے افطار، رمضان کے مسائل کے بارے میں بات ہوگا، دیکھ رہا ہوں نہ عالم ہے نہ مفتی ہے نہ کچھ، ایک عام وہ فتویٰ دے رہا ہے، اور ایسے فتویٰ نہ حدیث میں نہ قرآن میں نہ کوئی کتاب میں اس کو ملا ہے۔ کیا کہو، لوگ بھی جا رہا ہے سن رہا ہے، کتنے لوگ کے روزہ برباد کر رہا ہے، آزان ہو رہا ہے وہ کھا پی رہا ہے، آزان ہو رہا ہے وہ کھا رہا ہے، بولا مشکل ہے بھائی آزان ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہے، تم ابھی کھا رہا ہے پی رہا ہے تمہارا، اسی لیے آزان سے پہلے سحری کھانا چھوڑ دینا، ٹائم ہو گیا سحری کھانا بند ہے، ٹائم ہو گیا افطار کرو، تاخیر نہیں، افطار میں تاخیر نہیں ہے اور سحری میں بھی جلدی نہیں ہے، آخر میں سحری کھاؤ لیکن وقت پر کھا کے ختم کرو، 2-3 منٹ پہلے ختم کرو یا کم سے کم آخری وقت تک پھر ختم۔ سمجھ میں نہیں ہے، ترتیب ہم مسئلہ جاننا ہے۔ اسی لیے رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے ذکر کی کمی نہیں ہونا چاہیے، جو عبادت میں اللہ کے ذکر سب سے زیادہ ہوگا اس عبادت کے عادت سب سے زیادہ ہے، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہنا ہے، اللہ کے ذکر کرتے رہنا، استغفر پڑھتے رہنا، روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے گا انشاءاللہ اللہ کے ذکر۔ اور روزہ کے حالت میں اپنے اخلاق اچھا ہونا چاہیے، معاملات معاشرت لین دین اچھا، مسلمان کی حقوق ادا کرنا ہے، وہ ہے زکوٰۃ، کیا ہے زکوٰۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ۔ رمضان میں زکوٰۃ کی فضیلت دوسرے مہینہ سے زیادہ ہے، اس لیے جس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے سب زکوٰۃ دے دو۔ باہر ملک میں دیتا ہے، میرے خیال میں سب کو زکوٰۃ فرض ہے، ایک بھی بچتا نہیں ہے، ایک بھی پوری سال کھانے پینے کی بات جتنا آپ کا بینک بیلنس ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلی بات ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے زکوٰۃ جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک آپ کی مال حلال نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ جس کے اوپر کم سے کم 1 لاکھ ہے، کتنا ہے 1 لاکھ ہی پکڑو، اس سے کم نہیں بتایا، 50,000 تو بتایا پہلا، 50,000 جس کے پاس ہے پوری سال کھانے پینے کی بات، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 لاکھ روپیہ کس کے پاس نہیں ہے، بینک میں 10 لاکھ ہے، بولتے ہیں ہمارے پاس زکوٰۃ فرض ہے، 1 کوٹی میں ہوگا تمہارے پاس زکوٰۃ فرض۔ پوری دنیا کے لوگ اگر زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا کرے گا ایک بھی غریب باقی نہیں رہا۔ صحابہ ایسا زکوٰۃ دیا، ایسا زکوٰۃ دیا، ایسی زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ملا، زکوٰۃ لینے والا تو آدمی ہے، لینے والا نہیں ہے، اور آج لینے والا ہے دینے والا نہیں ہے، الٹا ہے، اور وہ بھی دیتا ہے زکوٰۃ کا کپڑا، 2 روپے کپڑا خرید دیتا ہے، زکوٰۃ بیوقوف بیٹا، تیرا مال ان کی مال ہے، دیے بھائی صحیح طرح سے، اللہ تعالیٰ مال دیا زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا کرو، تب جب تک زکوٰۃ برابر ادا نہیں کہ تو مال پاک نہیں ہوگا، اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ اکرام ہے، مسلمان کی حقوق ہے۔ ساتھ ساتھ میں عبادت کے ساتھ ساتھ کسی کو تکبر نہیں کرنا ہے، اپنی خود کو بڑا نہیں سمجھنا، جہاں بہت بڑا ہے، تکبر نہیں کرنا، تکبر کر کے صحابہ کے ساتھ گستاخی بھی نہیں کرنا، آج کل گستاخی بہت لوگ کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ گستاخی بھی نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم نے نہیں دیکھا، کون دیکھا؟ صحابہ کو تو حق ہے، اسی کو فالو کرنا ہے نا، کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، کس سے سیکھا ہے؟
हम तो हदीस तो उन्हीं की उनसे हमने सुना है, हमने तो बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सुना। कुरान तो उनके जरिए हमें मिला है। ये हमारे ऊपर कुरान नाजिल हुआ, कुरान तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नाजिल हुआ तो आपके साथ सहाबा था, और सहाबा ने कुरान को जमा किया, उस कुरान को पढ़ रहे हैं। सहाबा की बात हक है, जो सही और सही है, इसके रावी के साथ सहाबा को इज्जत देना, सहाबा की इज्जत मान सबसे आगे। इस उम्मत की अव्वल सब में अव्वल कदर में सहाबा है। बात कर रहे सोच समझ के बात कर रहे हैं। इसीलिए हर डिग्री के अलग अलग सर्टिफिकेट है। इंजीनियर डॉक्टर की बात नहीं कर सकते, डॉक्टर इंजीनियर की बात बताओ कर सकते हैं? डॉक्टर कहेगा यहाँ इतना सीमेंट डालो, वो बोलेगा। इंजीनियर बोलता हम क्या है, इंजीनियर बोलते हैं इसके दांत इधर से तोड़ो, डॉक्टर बोलते हैं इधर से तोड़ो, यार मुझे पता है ना, इसको इधर लगाओ। अगर इंजीनियर की बात सुन के डॉक्टर ही करेगा तो बीमारी जिंदा रहेगा नहीं। डॉक्टर की बात सुन के इंजीनियर बिल्डिंग में रड के अलावा अगर दूसरा कुछ डालेगा, हदीद के अलावा, तो बिल्डिंग टिकेगा नहीं। इसलिए तफसीर करना अलग है, हदीस की मुहद्दिस होना अलग है। वो बयान कर रहा है तो बयान करो भाई, तुम्हारे बयान की माबिल में तो हदीस की बात में तो पता ही नहीं है, मुहद्दिस थोड़ी है। तो इसलिए हदीस के बारे में सीखना है। हमने तो इसके बारे में पढ़ाई किया, एक एक हदीस को चुन चुन के सही है, उसके रावी कौन है चुन चुन के निकालना है। ये कहाँ से ताल्लुक है, ज़ईफ है, मौजू है, क्या है, हसन है, सही है, सबको निकाल के उम्मत के सामने पेश कर और उसी के ऊपर अमल कर। समझ में आने आया? इसीलिए किसी को ज्यादा नहीं है, अखलाक अच्छी अखलाक से बात करो, बदगुमानी नहीं, जुल्म नहीं, ज़्यादती नहीं, वालिदैन के हुक्म अदा करना है। क्या करना है? तो रमजान ऐसी माना है जो आप मुसलमान को इकराम कर सकता है, मदद कर सकता है, उसमें सुलूक कर सकता है। जिसके पास इफ्तार नहीं है, जो गरीब है, उसके पास इफ्तार आप ही भेज दो, गरीबी की मदद होगा नहीं होगा? छुपी छुपी भेज दो ना, कुछ दाल भेज दो, बांग्ला में जो चलता है, इंडिया में जो चलता है वही चीज भेज दो, पाकिस्तान में जो चलता है वो भेज दो। बिरयानी सूरी भेजने के लिए कहा, चावल भेज दो, दाल भेज दो, जो चीज से वो इफ्तार कर सके। खेजूर भेज दो, कम से कम गरीबों को दियो, ताकि वो कम से कम रोजा रख सके, इफ्तार कर सके। और जो इफ्तार करेगा वो रोजादार के बराबर अल्लाह उसका अजर देगा। रमजान है, मिल मिल के एक साथ में अमल करने के नाम है। खुद 5 स्टार होटल में इफ्तार कर रहा है, गरीब इफ्तार नहीं मिल रहे, नहीं चलेगा। आपस में मिलजुल के इफ्तार के इंतजाम करना है। समाज में लोगों को ये ख्याल रखना, आप लोग बाहर लोग हैं भाई, बाहर में लोग हैं, तो कम से कम अपनी पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को थोड़ा सा खाया खबर दे, 2000-5000 ज्यादा भेजा कर घर में, और उनको कहा भाई आस पास में जो गरीब है उनको दिया करें। ठीक है इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। बताएगा नहीं बताएगा? बताएगा। कौन कौन इफ्तार देगा बताओ? सब इफ्तार दो, माल बढ़ेगा, बरकत होगा। ऐसा नहीं पूछ रहा हो पैसा नहीं, पैसा अल्लाह देगा। ये सब हो जो हो कुछ होगा जब आपकी नियत से होगी। इसके नियत का क्या करना है? इखलास की सब अल्लाह के लिए, लिल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। फिर अल्लाह के लिए अपने हकूक, अपने वालिदैन के हकूक को अदा करना है, वालिदैन की कदर करना है। और ये सारी सिमत हासिल करने के लिए हम कहते हैं रमजान में तुम अल्लाह के लिए निकल जाओ। BP Vlog TV